یہ آپ کے امام نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ بس عثمان بن سعید امام تک پہنچتے تھے، اپنے شیعوں سے رابطہ رکھتے تھے اور شیعوں کی مشکلات کو حل فرماتے ہوئے نظر آتے تھے۔ بس ایک راستہ یہ اختیار کیا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو غیبت کی طرف لے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور نجا میڈیا کی جانب سے یہ سوال و جواب کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس کی پہلی قسط آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہے ہیں، اور ہمارے سامنے مہمان عزیز حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب حاضر ہیں۔ سلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم جو یہ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ولادت کے موقع پر لے کر حاضر ہوئے ہیں، لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرز زندگی کیا تھی، اس کے سلسلے میں کچھ سوالات ہیں کہ جو مولانا کی خدمت میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ بطور احسن مولانا کے جوابات سے آپ حضرات محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے امام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ وَرَأَ فِي دِينِ وَصَدَقَ فِي حَدِيثِ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ۔ امام اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی انسانوں میں سے اگر کوئی انسان ان اعمال کو انجام دے رہا ہے، کون سے اعمال ہیں؟ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ، اگر مردوں میں سے، انسانوں میں سے کوئی ایک انسان کیا کر رہا ہے؟ صداقت کے دامن کو تھامے ہوئے ہے۔ اگر کوئی انسان صداقت کے دامن کو نہیں چھوڑ رہا ہے، امانت داری سے کام کر رہا ہے اور حسن خلق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مجھے خوشحال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، اس عمل کے ذریعے سے اگر لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں وَقِيلَ هَذَا شِيعِي، اس عمل کے ذریعے سے، ان تمام تر اعمال کے ذریعے سے لوگ اگر اس کو میرا شیعہ کہہ رہے ہیں تو یہ میرے لیے مسرت کا باعث ہے، میرے لیے خوشحالی کا سبب ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کا اور اپنے ضمیر کا جائزہ لینا ہے، اور اگر امام کی خوشیوں میں شامل ہونا ہے تو ایسے اعمال کو انجام دیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہمارا امام ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائے۔ آئیے اسی کے ساتھ اپنے مہمان عزیز استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور سوالات مولانا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو مولانا کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کس طریقے سے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، لیکن سوال کے جواب سے پہلے سب سے پہلی بات، چونکہ امام کی ولادت کی مناسبت ہے لہٰذا ایک مختصر سا خاکہ۔ امام کا اسم گرامی ہے حسن، اور امام کا لقب ہے عسکری، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی کنیت ہے ابو محمد۔ حسن نام، عسکری لقب، ابو محمد آپ کی کنیت ہے۔ 232 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 260 ہجری میں آپ کی شہادت ہے۔ کل آپ کی عمر مبارک 28 برس ہے۔ آپ کے والد کا نام امام علی نقی علیہ السلام، اور آپ کی والدہ کا اسم گرامی حدیثہ ہے، اور انہی کو سوسن بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے 10ویں امام کی شہادت 254 ہجری میں ہے، اور جب 10ویں امام کی شہادت سن 254 ہجری میں ہوئی ہے تو یہاں سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدت امامت 6 برس ہے۔ اب مدت امامت جو 6 برس ہے، اس میں بنی عباس کا زمانہ ہے، اور بنی عباس کے 3 خلفاء ہیں۔ پہلے خلیفہ کا نام ہے معتصم باللہ، دوسرے خلیفہ کا نام ہے معتدی باللہ، اور تیسرے خلیفہ کا نام ہے معتمد باللہ۔ یہ 3 معتز، معتدی، معتمد، یہ 3 خلیفہ گزرے۔ لیکن ہمارے 3 امام، جس میں سے ہمارے 9ویں امام، 10ویں امام اور ہمارے 11ویں امام ہیں، یہ 3 امام، ان کی زندگیاں کم ہوئیں۔ 9ویں امام کی زندگی 25 برس،
10ویں امام کی زندگی 41 سے 42 برس اور 11ویں امام کی زندگی 28 برس۔ بنی عباس نے سختیاں کی، پر ان میں ہمارے امام کے ساتھ سب سے زیادہ سختی کی گئی، یعنی 11ویں امام کے ساتھ۔ اس کی دو بنیادی وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی امام کے ساتھ سختی کرنے کی کہ امام کے زمانے میں شیعت مضبوط ہوئی، شیعوں کو اقتدار حاصل ہوا، شیعوں کے اندر اتحاد پیدا ہوا 11ویں امام کے زمانے میں، اور شیعہ ایک گروہ کے عنوان سے پہچانے جانے لگے۔ اور شیعوں کا یہ عقیدہ یہ تھا کہ زمین کے اوپر اگر کوئی خلافت الہیہ اور امامت جو کہ منصب الہی ہے، اس کا اگر کوئی حقدار اور مالک ہو سکتا ہے تو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور اس گھر کی سب سے واضح اور روشن فرد جو امامت کے حقدار ہیں وہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام ہیں۔ اس لیے زیادہ سختی ہوئی۔ بس پہلی بات شیعت مضبوط ہوئی، اور یہ جتنے بھی شیعہ تھے امام علیہ السلام کو امام برحق مانتے تھے، اور امام کے علاوہ جتنے بھی دیگر حکمراں تھے ان کے حکومت کو غیر قانونی جانتے تھے۔ یہ ایک وجہ اس لیے ہمارے 11ویں امام پہ سختی ہوئی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ متواتر حدیث تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمام باطل حکومتوں کا خاتمہ کرے گا، اور وہ شخص ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کے فرزند یعنی حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہوں گے۔ ان دو وجہ سے امام پہ سختی ہوئی، اور سختی بھی کس طریقے سے ہوئی، کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ امام کے ہاں سختی کیسے ہوئی، اس وقت تک ہم اور آپ امام کے صحیح کارنامے کو نہیں بتا سکتے۔ سختی اس طریقے سے بھی ہوئی کہ امام کا زیادہ تر زمانہ نظر بندی کے ساتھ ہوا، یعنی اگر اپنے گھر میں بھی رہے تو لوگ نظر بند رہے اور آزادی کے ساتھ کھل کر کے اپنے تمام امور انجام نہیں دے سکتے تھے۔ اس لیے حکومت کی طرف سے یہ پابندی تھی کہ ہفتے میں 2 دن انہیں حکومت کے پاس جانا ہی ہے، ایک منڈے اور ایک جمعرات، دوشنبے کو اور جمعرات کو۔ تاریخ میں ملتا ہے باقاعدہ جو ہے دربار میں جا کے ثبت کرنا رہتا تھا اور حضور پیش کرنا پڑتا تھا، تاکہ جو ہے وہ اس بات کا اعلان کر سکیں کہ کہیں باہر نہیں گئے ہیں، وہیں پر موجود۔ صحیح بات ہے۔ یہ اتنا مرحلہ، اور پھر بہت کوشش کی گئی کہ امام کو کسی نہ کسی ذریعے سے امام کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ لیکن اس تمام چیزوں کے بعد اب آپ کے سوال کا جواب کا مسئلہ آتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی امام نے اسلام کی بقا کے لیے اور دین اسلام اور شریعت نبی گرامی کے تحفظ کے لیے جو کارنامے انجام دیے ہیں، اس میں سے ایک عظیم کارنامہ ہے علمی تحریک، اس لیے کہ دین، مذہب، شریعت علم کے ذریعے سے باقی رہتی ہے۔ علمی تحریک میں کے بھی 2 رخ ہیں۔ ایک رخ یہ ہے علمی تحریک کا کہ آپ نے شاگردوں کی پرورش کی، اور دوسرا تحریک کا رخ یہ ہے کہ علم غیب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین کی حفاظت کی، چونکہ امام کہتے ہی اسے ہیں جو دین کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری تحریک امام کی یہ تھی کہ شیعوں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھا۔ یہ جو شیعوں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھا، اس کے بھی 3 پہلو تھے۔ پہلا پہلو یہ تھا کہ امام نے شیعوں کو خط لکھے ہیں، اور وہ خطوط بھی قابل غور ہیں، خطوں کے ذریعے سے شیعوں سے ارتباط برقرار کرتے تھے، اور کبھی کبھی اس طریقے سے رابطہ برقرار کیا کہ اگر یہ ہو سکا کہ امام خود اعجاز کے ذریعے سے، معجزے کے ذریعے سے شیعوں کے درمیان جائیں تو خود بطور اعجاز شیعوں کے درمیان حاضر ہوتے تھے۔ اور تیسرا راستہ ارتباط کا یہ تھا کہ امام نے اپنے نمائندے معین کیے ہیں، امام کے نمائندے امام کے وکلاء رہا کرتے تھے۔ بس دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے امام کا جو پہلا راستہ ہے وہ علمی مشن ہے۔ اسلام کا پیغام بھی سب سے پہلا پیغام یہی ہے کہ جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں وہ میدان علم میں اتریں۔ دوسرا امام کا شیعوں سے گہرا رابطہ، شیعہ سے جڑے، اور تمام شیعہ پھر ایک مرکز جو امام کا تھا اس سے جڑے۔ تیسری جو حکمت عملی تھی امام کے،
وہ امام کے سیاسی تدابیر ہیں کہ وہ اپنی جگہ کے اوپر قابل غور ہیں. اور چوتھی بات یہ تھی کہ اگر شیعوں کو مالی مشکلات ہوتی تھی تو مالی مشکلات بھی امام حل فرماتے تھے. اس طریقے سے امام نے دین اور مذہب کا تحفظ کیا جو کہ مفصل اس پر گفتگو ہونا چاہیے. بہت شکر گزار ہیں. دوسرا سوال آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام نے اپنے تقریباً 100 عدد شاگرد جو ہیں وہ تاریخ میں پائے جاتے ہیں کہ 100 سے زائد بھی پائے جاتے ہیں کہ شاگردوں کی تربیت کی، اور باقاعدہ یعنی ہر شاگرد جو ہے وہ ایک الگ موضوع اور ایک الگ جو ہے وہ سبجیکٹ پر جو ہے وہ باقاعدہ عبور حاصل کر چکا تھا اور اس میں متخصص تھا. تو یہ کیسے ممکن ہوا جبکہ زیادہ تر وقت جو ہے ان کا قید خانے میں یا زندان میں گزرا یا نظر بندی کے دوران جو ہے وہ گزرا ہے، یا اگر وہ نظر بندی میں نہیں بھی رہتے تھے تو جاسوس ان پر نظر رکھے ہوئے رہتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں کہ جس کے ذریعے سے وہ شیعوں سے ملاقات کر سکیں یا مثلا ان سے رابطہ برقرار کر سکیں. تو کیسے ممکن ہوا؟ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ جب امام نظر بند تھے جی تو کس طریقے سے امام نے شاگردوں کی تربیت کی ہے. جی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کا کوئی مدرسہ تھا اور اس میں ایک ساتھ لوگ آتے تھے جی اور بیٹھتے تھے جی اور پھر امام ان کو پڑھاتے تھے تو پھر یہ سوال بجائے. جی لیکن شاگرد پروری کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ایک مدرسہ تھا اور اس میں امام آ کے انہیں درس دیتے تھے. جس راستے سے بھی ممکن ہوتا تھا وہ ممکن راستے کیا ہیں؟ امام علوم آل محمد کو اور دین کا پیغام پہنچاتے تھے. جی ممکن راستہ یہ تھا، کئی راستے. مثال کے طور پر جب یہ ایک مسئلہ پیش آیا تاریخ میں اور ہمارے 11ویں امام کے زمانے میں اور اسی معتمد عباسی کے زمانے میں جب قحط پڑا تو امام کو زندان سے بلایا گیا اور اس مشکل کو امام نے حل کیا. اور اسلام پر ایک ایسا وقت آیا کہ جہاں کے اوپر لوگ کرسچن ہو رہے تھے، عیسائی ہو رہے تھے. تو اسی بادشاہ نے امام سے کہا کہ بھئی آپ اپنے جد کی امت کو بچائیے، ہلاک ہو گئے. وہاں کے اوپر امام کو نسبتاً آزادی مل گئی. جب امام زندان سے نکلے تو امام نے کہا میں تنہا نہیں نکلوں گا، جتنے میرے ساتھی اور میرے ماننے والے ہیں ان کو بھی زندان سے آزاد کرنا پڑے گا. یہ ایک بات ہے کہ موقع پا کر کے جو بھی وقت ملا امام کو اس سے پورا کا پورا فائدہ اٹھایا. لینے والا اگر انسان کے پاس کیپیسٹی ہے تو دینے والے میں تو بہت ساری صلاحیتیں، لینے والے ویسے تھے. تو ایک یہ دوسری بات ہے کہ امام کے جو خادمین تھے وہ امام کے ساتھ رہا کرتے تھے. کتنی باتیں ان کے ذریعے سے بھی یعنی انڈائریکٹ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو امام نے سکھایا. امام کے دور میں جو انحرافات پائے جاتے تھے وہ کون سے انحرافات تھے اور امام نے کس طریقے سے ان انحرافات کا سامنا کیا؟ یہ بھی سوال بہت ہی اچھا ہے. جی ایک انحراف یہ تھا کہ ایک شخص اسحاق کندی نام کا، اس نے ایک کتاب لکھنا، یہ عراق کا ایک فلسفی تھا. اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کیا کہ قرآن کے اندر ٹکراؤ پایا جاتا ہے، قرآن کی ایک آیت کچھ کہتی ہے، دوسری آیت کچھ کہتی ہے، اور اس طرح کی آیتوں کو وہ جمع کر رہا تھا. تو اس کا ایک شاگرد ایک دن امام کی خدمت میں حاضر ہوا، 11ویں امام کی. تو امام نے اس سے کہا کہ کیا تم میں کوئی جمع مرد نہیں ہے جو اپنے استاد کو جا کر ایک بات سکھا دے؟ سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ ہم ان کے شاگرد ہم اس سے نہیں کہہ سکتے. تو امام نے ایک بات کہی کہ یہ بتاؤ اگر ایک انسان کتاب لکھ رہا ہے ٹھیک، اور دوسرا ایک انسان اس کتاب کو پڑھ رہا ہے اور کتاب کو پڑھ کے جو سمجھ رہا ہے، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو میں سمجھا ہوں وہی کہنے والے کا مقصد تھا یا نہیں؟ ایسا ممکن ہے کہ کہنے والا ایک بات کہہ رہا ہو اور کتاب پڑھنے والا دوسری بات سمجھ رہا ہو. بے شک اکثر ایسا ہماری عام زندگی میں بھی ہوتا ہے. بہت اساتذ کچھ کہتے ہیں اور ہم سمجھتے کچھ ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط مفہوم جو ہے وہ سمجھ کر غلط مفہوم بیان کرتے یا غلط چیز کی نسبت دینے لگتے کہ انہوں نے ایسا کہا. تو امام نے اس سے پوچھا کہ بھئی ممکن ہے کہ تمہارا جو استاد ہے وہ قرآن سے ایک بات سمجھ رہا ہو لیکن وہ خدا نہیں کہنا چاہتا، خدا کچھ اور کہنا چاہتا ہے، تمہارا استاد کچھ اور کہنا چاہتا ہے. صحیح. تو تم جا کر اپنے استاد سے ایک سوال کرو
کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا ایک بات کہنا چاہتا ہے جی تم کچھ اور سمجھنا چاہتے ہو. صحیح. لیکن یہ اپنے استاد سے ایسے ہی مت کہنا. جانا پہلے اپنے استاد سے قریب ہونا, جی خوب اس سے دوستی کرنا, اور جب کافی قریب ہو جانا تو جی کہنا کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے اور وہ آپ کے سوا کوئی اور حل نہیں کر سکتا. جی تو کہا کہ پہلے یہ سوال کرنا. امام نے کہا جیسے ہی تم یہ سوال کرو گے جی فوراً تمہارا استاد سمجھ جائے گا. جی کہا پوچھنا اپنے استاد سے کہ یہ بتاؤ قرآن سے جو تم سمجھ رہے ہو کیا وہی بات سمجھ رہے ہو جو اللہ کہنا چاہ رہا ہے, یا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہے تم کچھ اور سمجھ رہے ہو. صحیح. خو اب یہ گیا اپنے استاد سے قریب ہوا, اپنے استاد سے یہ سوال کیا, جی اور امام نے کہا کہ یہ تمہارا استاد سمجھ جائے گا. اب جب سوال کیا تو اس کے استاد نے کہا کہ پھر ایک مرتبہ اپنا سوال دہراؤ. جی جب سوال دہرایا تو کہا ہاں یہ ممکن ہے کہ خدا کچھ کہہ رہا ہو اور سمجھ کچھ رہے ہوں. میں سمجھ کچھ رہا ہوں. صحیح. تو پھر امام نے کہا جب یہ ہاں کہہ دے گا تو تم کہنا کیسے قرآن میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے. واہ. ہاں جب اتنی بات کہی تو استاد اچھی طرح سے شاگرد کو سمجھتا ہے. بے شک. استاد نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ سوال کس کے ہیں. کہا کیا میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں سوال. تو کہا کہ میں تمہیں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں, ابھی تم اس لائق نہیں ہو کہ ایسا سوال کر سکو. صحیح. تو پھر اس شاگرد نے بتایا کہ یہ ابو محمد یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کا جواب تھا. تو کہا کہ یہ جواب اسی گھر کے لوگ دے سکتے ہیں. یہ ایک بات تھی جب قرآن پہ حرف آیا, اور دوسری بات کہ وہ راہب کا بہت مشہور واقعہ, اس کو ہمارا مجمع بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جب اس نے پادری جب وہ ہڈی لے کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا تھا تو بارش ہوتے تھے. جی. اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے نماز استسقاء پڑھی, نماز باران پڑھی, جی. پر کوئی اثر نہیں ہوا. تو سارے مسلمان اب عیسائی ہو رہے تھے. جی. وہاں کے اوپر اسی معتمد نے امام کو بلا کر کہا کہ ادرک امت جدک, اپنے جد کی امت کو بچا لیجئے, قد ہلاکت, آپ کے جد کی امت ہلاک ہو چکی ہے. واہ. تو یہاں کے اوپر امام نے جا کر اس ہڈی کو لیا اور اس کے بعد کہا کہ اب دعا کرو. اب جب دعا کیا تو کوئی اثر نہیں ہوا. یہ دو عظیم باتیں وہاں قرآن کے تضاد اور ٹکراؤ کی بات تھی, اور یہاں جب مسلمان کرسچن اور عیسائی کی طرف مائل ہو رہے تھے تو یہ وہ دو عظیم کارنامے جس کے ذریعے سے امام نے مذہب کا دفاع کیا ہے اور سماج اور معاشرے کی مشکل کو آسان بنایا. ایک اور انحراف جو امام کے دور میں, البتہ اس سے پہلے سے بھی پایا جاتا تھا, واقفیہ جو ہے وہ وجود میں آئے تھے امام کے دور میں. امام نے اس کا بھی بطور احسن جو ہے وہ سامنا کیا اور لوگوں کو اس شر سے جو ہے وہ محفوظ رکھا. کس طریقے سے, مختصر سی تھوڑی سی اگر اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈال دیں. ایک گروہ ایسا رہا کہ آ کر کے جی. رک گیا ساتویں امام کے اوپر, جی. اور پھر آگے نہ بڑھا. جی. اس مسئلے کو ہمارے دیگر اماموں نے اس کا خاتمہ کیا باقاعدہ پرزور طریقے سے. جی. اسی لیے جو بھی ہمارے 8ویں امام تک پہنچتا ہے وہ 12 تک پہنچ جاتا ہے. واہ. اسی لیے شاید یہ علماء کہتے ہیں کہ شاید زیارت امام رضا کی ایک وجہ یہی ہے کہ سید الشہداء کی زیارت اس لیے کرتے کہ وہ شہید ہے کربلا ہر نماز کے بعد, جی. اور اپنے امام کی زیارت اس لیے کرتے کہ وہ زندہ امام ہے. 8ویں امام کی زیارت شاید اس لیے پڑھتے ہر نماز کے بعد کہ 8ویں امام تک پہنچنے والا انسان 12 امام تک پہنچتا ہے. بہت خوب, جزاکم اللہ. بہت اچھے جوابات سے ہم سب مستفیض ہو رہے ہیں, اور یقیناً آپ بھی مولانا کے جوابات سے مستفیض ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طریقے سے ہم نئے نئے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. آئیے چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں. چوتھا سوال کیا ہے کہ امام نے کس طریقے سے امام زمانہ یعنی آخری امام کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو بتایا, اور کس طریقے سے لوگوں کو مانوس کیا کہ آخری امام جو ہے وہ پردہ غیب میں رہیں گے, اور کوئی ایک ایسا زمانہ نہیں ہے کہ جب زمین حجت خدا سے خالی ہو. امام نے یہ بتایا, اس موقع پر بھی بتایا کہ جب احمد ابن اسحاق امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد کوئی امام ہے؟ تو کہا زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی رہنے والی نہیں ہے. احمد ابن اسحاق خوشحال ہوئے اور پھر ارشاد فرمایا کہ کیا ابھی حجت خدا موجود ہے؟ کیا وقت کا امام موجود ہے؟ کہا ہاں.
میرے بعد جو امام آنے والے ہیں وہ ابھی موجود ہیں. ایک مرتبہ کمرے میں داخل ہوئے اور جب کاندھوں پر ایک چھوٹے سے بچے یعنی 3 سال کی عمر تقریباً امام زمانہ کی تھی اپنے کاندھوں پر لے کر جب واپس لوٹے تو احمد ابن اسحاق کہتے ہیں میں بہت خوشحال ہوا، اور جب میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو چہرہ ایک دم چاند کی مانند چمک رہا تھا. میں اتنا زیادہ جو ہے اس چہرے کو دیکھ کر خوشحال ہو گیا اور میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. میں دوسرا سوال بھی کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نے جو ہے مجھے اجازت نہیں دی اور میں ویسے ہی امام کی بارگاہ سے باہر آ گیا. دوسرے دن پھر جب میں گیا تو امام سے سوال کیا کہ کیا کوئی نشانی ہے اس بچے کی کہ جس کو آپ اپنے بعد امام مشخص کر رہے ہیں، معین کر رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام زمانہ نے ارشاد فرمایا انا بقیت اللہ فی ارضہ، میں زمین پر بقیت اللہ ہوں. اور یہی نہیں بلکہ آگے ارشاد فرمایا المنتقم ان اعدائہ، اور دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں. یعنی امام نے خود اعلان کر دیا کہ میں امام کے بعد وقت کا امام ہونے والا ہوں. تو کس طریقے سے امام نے لوگوں کو جو ہے وہ مانوس کیا آنے والے امام سے، یعنی 12ویں امام سے کس طریقے سے مانوس کیا. مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں، ہم سے بہتر جواب مولانا انشاءاللہ پیش کریں گے. ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو مانوس کیا اس میں ایک طریقہ یہ ہے، وہ 10ویں امام سے ہی شروع ہو گیا، اور 10ویں امام سے شروع ہو کر کے 11ویں امام تک جب پہنچا تو یہ اپنے عروج پہ پہنچا، جس میں سے جب ہمارے 10ویں امام کا زمانہ تھا یہاں کے اوپر بھی نمائندے اور وکیل مشخص ہونے لگے 10ویں امام کے ہاں، اور بجائے اس کے کہ ہمارے 10ویں امام خود ڈائریکٹ لوگوں سے ملتے، اپنے نمائندے کے ذریعے سے ملتے تھے، خط کے ذریعے سے، اور یہ چیز جا کر ہمارے 11ویں امام کہ یہاں اور زیادہ ہو گئی. بس ایک راستہ یہ اختیار کیا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو غیبت کی طرف لے جائیں، اور اس کے لیے پہلا بنیادی کام یہ کیا کہ امام خود نہیں ملتے تھے لوگوں سے، اپنے نمائندے کے ذریعے سے ملتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے تاریخ میں کہ ہمارے 10ویں امام کے بھی وکیل رہیں عثمان بن سعید، 11ویں امام کے بھی وکیل رہیں، اور 10ویں اور 11ویں امام کے بعد خود حضرت حجت علیہ السلام کی بھی وکالت اور نیابت خاصہ کا ان کو شرف حاصل ہوا ہے. بس پہلا راستہ جو امام نے اختیار کیا وہ یہ ہوا کہ لوگوں کو مانوس کیا، کہ لوگ مانوس ہو جائیں، اور بجائے اس کے کہ خود امام ڈائریکٹ آ کے لوگوں سے ملتے، یا خط کے ذریعے سے یا اپنے نائب کے ذریعے سے ایک کسی نہ کسی واسطے سے ملتے تھے، اور کم خود ڈائریکٹ ملتے تھے. ایک حالات بھی ایسے تھے، اور دوسری طرف ادھر تربیت بھی کرنا تھی کہ امام غائب کے اوپر ایمان بڑھتا رہے. یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہی کہ جو خاص لوگ تھے، جیسے آپ نے احمد ابن اسحاق قمی، احمد ابن اسحاق قمی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. یہ خود ہمارے 11ویں امام کے نمائندے رہے ہیں، اور یہ اطراف قم اور اطراف قم سے جو بھی اموال اور مال ہوتے تھے، یعنی بیت المال کے جو مال ہوتے تھے، چاہے وہ خمس کا مال ہوں، زکوٰۃ کے مال ہوں، یہ امام لوگوں کی خدمت میں پہنچاتے تھے. تو ان سے جو برجستہ شخصیتیں ہوتی تھیں ان سے امام کا زیارت کراتے تھے. اسی لیے جب احمد ابن اسحاق قمی کو ہمارے امام کی زیارت کرائی تو وہاں کے اوپر 11ویں امام نے احمد ابن اسحاق قمی سے کہا کہ اگر تم متقی اور تم کریم اور پاک و پاکیزہ انسان نہ ہوتے تو میں ہرگز اپنے بیٹے کی زیارت نہ کراتا. بس اور تیسری چیز، خود ولادت کے موقع کے اوپر جناب حکیمہ جو کہ ہمارے امام کی پھوپھی تھیں 11ویں امام کے، ان کو بھی رکھا، اور اس طریقے سے کچھ عظیم ہستیوں سے ملاقات کرائی، اور ایسے آہستہ آہستہ آمادہ کیا، خود ملنا بند کیا، اور واسطے کے ذریعے سے ملاقات کرتے تھے. یہ تیسری بات یہ تھی کہ خود حضرت حجت علیہ السلام کی ولادت کے بعد اہل قم میں جو امام کے خاص قریبی لوگ تھے ان کو امام نے خط لکھ کر کے بھی امام حجت علیہ السلام کی ولادت کی خبر دی، اور کہا کہ تم چونکہ تمہارے وجود میں ہمارے ولایت پائی جاتی ہے، لہٰذا ہمیں خوشی ہوئی کہ ہم تم کو اس امر سے آگاہ کریں.
ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، اللہ سلامت رکھے مولانا کو۔ آئیے 5ویں سوال کی طرف چلتے ہیں، آخری سوال ہے، اور آخری سوال یہ ہے وکلاء سے کیسے رابطہ رہتا تھا امام کا؟ کس طریقے سے وکلاء کے ذریعے سے نمائندوں سے رابطہ رکھتے تھے، اپنے شیعوں سے رابطہ رکھتے تھے، اور شیعوں کی مشکلات کو حل فرماتے ہوئے نظر آتے تھے؟ بہت ہی اچھی بات ہے۔ تاریخ سے جو اندازہ لگتا ہے کہ امام سے جو سب سے زیادہ قریب تھے نا، وہ عثمان بن سعید تھے۔ جی بس عثمان بن سعید جی امام تک پہنچتے تھے، جی اور سارے وکلاء جی، وہ عثمان بن سعید سے رابطے میں ہوتے تھے، بے شک، اور اس طریقے سے جی لوگوں کے مسائل امام تک پہنچتے تھے، جی اور امام ان مسئلوں کا جواب دیتے تھے، جس میں سے داؤد ابن اسود جی جو امام کے گھر کے خادم ہیں، اور ان کا کام یہ تھا کہ صحرا اور بیابان سے لکڑیاں جمع کرنا، اور امام کے گھر کا جو حمام ہے اس کو گرم رکھیں، یعنی گرم پانی کی ضرورت ہے تو حمام میں گرم پانی رہے۔ جی پر امام نے ایک دن ان سے وہ جو لکڑیاں لاتے تھے، جی ایک دن ان لکڑیوں میں کے درمیان ایک خط رکھ کے جی انہی کو دیا کہ اسے عثمان بن سعید تک پہنچاؤ۔ تو راستے میں کوئی مشکل پیش آئی تو انہوں نے ایک جانور کو ہکایا اس لکڑی سے، تو لکڑی جب بیچ سے ٹوٹی تو اس وہ میں سے خط نکلا، جی اس میں سے خط نکلا، تو انہوں نے اپنی بغل میں دبا کر کے جی پہنچے، تو امام کے دروازے پر امام کے دوسرے خادم تھے۔ تو امام نے ان سے کہا کہ جب ہم کسی کام کے لیے بھیجا کریں تو اسی کام کی طرف فکر کیا کرو، تمہیں راستے میں کیوں کسی کے جانور کو تم نے اس لکڑی سے ہکایا تاکہ یہ ٹوٹ جائے۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ بڑا عظیم نیٹ ورک تھا، جی اور بڑی تدابیر کے ساتھ امام تک لوگوں کی باتیں پہنچتی تھیں، اور امام اس بات کو پھر لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ یا عثمان بن سعید کیا کرتے تھے؟ عثمان بن سعید اپنے تیل کے برتن میں، جی روغن فروش تھے، تیل بیچتے، تیل کے برتن میں پیسے روپئے رکھ کے جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ امام تک پہنچاتے تھے، جی اور لوگ یہ سمجھتے ہوتے تھے کہ جی یہ تیل وغیرہ لے جا رہے ہیں، لہٰذا سارے لوگ عثمان بن سعید سے جڑے ہوتے تھے، اور عثمان بن سعید ہمارے امام سے، ان کے سوالات بھی امام تک پہنچتے تھے، امام جواب دیتے تھے، جی اور یہ جو اموال ہوتے ہیں پیسے وغیرہ، جی یہ بھی امام تک پہنچتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ ابو ہاشم جعفری جب تک زندان میں تھے اور اس کے بعد جب باہر نکلے تو ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، ختم ہو چکا تھا، یعنی زندگی گزارنے کے لیے وسائل مہیا نہیں تھے، تو انہوں نے باہر نکل کر یہ کہا کہ کاش میں امام سے جو ہے کچھ مال و دولت طلب کر لیتا تاکہ اپنی زندگی کو بآسانی گزار سکتا۔ ابھی وہ صرف یہ سوچ ہی رہے تھے، لیکن اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور ایک شخص آیا کہ جس نے 100 دینار جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یہ آپ کے امام نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ امام کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کے لیے متوجہ رہتے ہیں کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک مال کا تعلق ہے تو اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، کس طریقے سے امام تک مال کو پہنچایا جاتا تھا۔ ایک شخص تھا کہ جو امام تک کسی مال کو پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اس کو سامرا کا راستہ نہیں پتہ تھا، امام کے گھر کا راستہ نہیں پتہ تھا۔ ایک مرتبہ جب اس نے راستے کو طے کرنا شروع کیا اور وسط راہ میں پہنچا تو ایک شخص ملا کہ جو کچھ کام کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو اس نے اس شخص سے سوال کیا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ کہا میں مزد لے کر یعنی اجرت لے کر کسی بھی کام کو انجام دیا کرتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم میرا ایک کام یہ انجام دے دو کہ مجھے امام تک سامرا میں پہنچا دو۔ اس نے کہا دیکھو یہ مجھے امام کے گھر کا راستہ تو نہیں پتہ ہے، لیکن میں سامرا تک آپ کو پہنچا دوں گا۔ اب جب اس شخص نے کسی طریقے سے یعنی بڑی اذیتوں کا سامنا کرنے کے بعد ایک مرتبہ یہ شخص جب امام کی خدمت میں پہنچا تو اس شخص نے سوال کیا اتنی اذیتوں کا سامنا کرنے کے بعد مجھے پیسہ دینے کے بعد آپ امام تک آئے ہیں، آخر آپ کا کام کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ اس شخص نے اپنی جیب سے 4000 درہم نکالا اور امام کی خدمت میں پیش کیا۔ کہا یہ میرا کام تھا، میرا وظیفہ تھا کہ میں اپنے امام تک اس مال کو پہنچا دوں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے چاہنے والوں اور اپنے شیعوں کی مدد کر سکیں۔ امام کی ایک اور حدیث اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ امام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، یعنی کسی نے بڑھ کر سوال کیا
کہ محب اور شیعہ میں کیا فرق ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو امام پر عقیدہ رکھتا ہو کہ ہاں یہ حجت خدا ہیں اور وقت کے امام ہیں، یہ انتخابی نہیں ہیں بلکہ انتصابی ہیں۔ لیکن محب کیا ہے؟ محب عقیدہ رکھنا اس کے دل میں ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی انسان کسی بھی شخص کے لیے جو ہے وہ محبت اپنے دل میں رکھ سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں تاریخ میں شخصیتیں موجود ہیں، نسائی کہ جس نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ان کے فضائل کے سلسلے سے ایک کتاب لکھی، لیکن شیعہ نہیں تھا، فقط محب تھا۔ ایسے بہت سی شخصیات پائی جاتی ہیں کہ جو محب تھے، محبت دلوں میں ان کے پائی جا رہی تھی، لیکن وہ حقیقی معنی میں شیعہ نہیں تھے۔ امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ جو حقیقی معنی میں میری اتباع کرتا ہے اور کسی بھی امر میں وہ چوں اور چرا کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، بلکہ جو وقت کا امام کہہ دیتا ہے اس کو تسلیم کر لیا کرتا ہے، وہی وقت کا امام ہوتا ہے۔ اور جو امام کے سلسلے میں اس بات کا قائل نہیں ہوتا کہ امام انتخابی صورت سے انتخاب کیے جاتے ہیں، یعنی عوام جو ہے وہ ان کو انتخاب کرتی ہے، نہیں، بلکہ اللہ ان کو انتخاب کرتا ہے اور وہ حجت خدا ہوا کرتے ہیں۔ آئیے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اور مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس نجا میڈیا میں تشریف لائے اور ہماری نحیف سی آواز پر لبیک کہا، اور ہمارے تمام تر نجا میڈیا کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر سے آپ سے مستفیض ہوں گے کسی نئے پروگرام میں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔